اعظم نذیر تارڑ صاحب، ایک تو اعظم سواتی صاحب، ان کو پہلے بلوچستان لے جایا گیا. جب بلوچستان کی عدالت نے کہا کہ ان کے خلاف مقدمے ختم کرو تو ان کو بھی سکھر میں بند کر دیا گیا. اس سے پہلے علی وزیر صاحب جو ہیں، مقدمہ ان پہ خیبر پختونخوا میں، ان کو بھی کراچی کی جیل میں بند کیا گیا. تو اس وقت آپ جب وزیر قانون ہیں تو دو ممبر آف دی پارلیمنٹ جو ہیں وہ جیل میں ہیں. میر صاحب، کل پر جو گفتگو تھی کہ وفاق نے صوبائی خود مختاری کے حوالے سے ہمیں اعتماد میں نے لیا اور انہوں نے اس میں انٹرفیرنس کی ہے. 18ویں ترمیم کے بعد، پہلے بھی یہ لا اینڈ آرڈر صوبوں کے پاس تھا، 18ویں ترمیم کے بعد تو بالکل ہی اس میں کلیئرٹی آ گئی ہے. اندراج مقدمہ جو ہے وہ صوبائی پولیس کرتی ہے اور صوبائی پولیس ہی اس پہ پھر پروسیس آگے جاری کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا، آپ کا ادارہ اس میں سے گزرا ہوا ہے، میں وکیل تھا اس کیس میں. ابو زبیری صاحب نے کہا کہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی. سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی میر شکیل الرحمان صاحب گئے، جب ان پہ 83 ان کے خلاف 100 مقدمے قائم ہوئے، 83 پھر فائنلی نکلے تھے. سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ صوبوں سے رجوع کریں، پھر چاروں صوبوں کے انہوں نے دروازے کھٹکھٹائے، صوبائی ہائی کورٹس کے. اور نہیں، لیکن اصولی طور پہ تو یہ بات زبیری صاحب کی درست ہے. میں بالکل زبیری صاحب کے ساتھ ہوں اس مسئلے پہ کہ اس طرح کے معاملات میں جب واقعہ ایک طرح کا ہو، اصولاً ایک مقدمہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کلیئرٹی لاء میں لانی چاہیے. ہمیں لیکن تارڑ صاحب، اگر یہ لاء میں کلیئرٹی لانی تارڑ چاہیے. صاحب اگر آپ کو برا نہ لگے، میں یہ بار بار یہ سوال اسی لیے کرتا ہوں کہ جو کچھ عمران خان کے دور میں علی وزیر کے ساتھ ہوا اور ابھی تک ہو رہا ہے، وہی کچھ اب شہباز شریف صاحب کے دور میں، اعظم سواتی صاحب کے دور میں ہو رہا ہے. تو عمران خان اور شہباز شریف صاحب کی حکومت میں کیا فرق ہے؟ نہیں، دیکھیے، آپ اگر نمبرز دیکھیں، آپ ایک تو میں سواتی صاحب میرے کولیگ ہیں، بڑے محترم ہیں میرے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، لیکن جہاں پہ آپ پہ کوئی ذمہ داری ہوتی ہے نا، پھر آپ پہ توقعات اور قانون کے حوالے سے بوجھ زیادہ ہوتا ہے. وہ پارلیمنٹ کے رکن ہیں، سابق وزیر ہیں. آپ اتنے سنگین قسم کے اگر الزامات لگائیں گے، اور وہ خود وکیل ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ قانون کی پکڑ ہے اس پہ، انہوں نے جو زبان استعمال کی وہ قابل مذمت ہے. نہیں، اور قانون میں لکھا بھی ہوا ہے کہ آپ یہ باتیں اگر کریں گے تو یہ جرم ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب انہیں ایک دفعہ کیا، پھر دوسری دفعہ لیکن ہو آپ ان گیا. کے خلاف مقدمے اسلام آباد میں قائم کریں نا. سر، میں تو آپ سے سیدھی بات کر رہا ہوں کہ وزارت قانون کا پہلی بات تو یہ ان مقدموں کے قائم ہونے سے یا ختم ہونے سے تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اس لیے یہ صوبائی حکومتوں کا معاملہ ہے جو صوبائی حکومتیں کریں گی. سندھ حکومت وضاحتیں کر رہی ہے کہ جو جہاز گیا اعظم سواتی کو لینے بلوچستان، ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا، وہ ہمارا جہاز نہیں تھا. چلے، میں بھی ڈھونڈتا ہوں کہ کہاں سے آیا تھا جہاز. لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں میر صاحب، یہ ہمیں کلچر چینج کرنا پڑے گا. 7 مہینے کے دوران آپ یہ بتائیں کہ اس حوالے سے جو ویو آف ٹیرر تھی، اور جس طرح سے سیاسی مخالفین کو چن کے عورتوں کو بھی جیلوں میں ڈالا گیا، جو کہ اس ملک کا، اس خطے کا رواج نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں آج بھی جس آزادی سے ہمارے سیاسی مخالفین جو گفتگو کرتے ہیں، جو انگلی اٹھاتے ہیں، حکومتی اکابرین سمیت وزیر اعظم کے بارے میں جو زبان استعمال کرتے ہیں، وزیر اعظم کی طرف سے تو آج تک کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی. آج تک انہوں نے اس پہ ریئیکٹ نہیں کیا. ان میں تو یہ سیاسی تحمل ہے، یہ بردباری ہے. اور ہم نے کہا ہوا ہے کہ ادارے، ایف آئی اے، نیب، اینٹی کرپشن اتھارٹیز موجود ہیں. میں یہ بات پورے یقین سے کر رہا ہوں کہ ان پہ کوئی دباؤ نہیں. اگر دباؤ ہوتا تو جو کچھ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کے دور میں ہوا ہے، یہاں پہ سینکڑوں بندے اس وقت جیل میں ہوتے. لیکن ہم نے اداروں کو کہا کہ آپ اپنی انڈیپینڈنس برقرار رکھتے ہوئے میرٹ پہ انکوائریز کنکلوڈ کریں، پہلے ایویڈنس اکٹھی کریں، ثبوت اکٹھے کریں، پھر گرفتاری کریں.